السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیلا قاضی قریشی جاننے والے ہیں، بہت زیادہ عزیز ہیں، ان کی بچی کا رشتہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فی سبیل اللہ رشتوں کے حوالے سے آج کا رشتہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ نہ کوئی پہلے پیسہ ہے، نہ کوئی بعد میں پیسہ ہے۔ ہم لوگ کوئی کسی قسم کی فیس نہیں لیتے، فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ بیسکلی میرا جو پروفیشن ہے وہ وکالت ہے۔ میں کچہری میں ہوتا ہوں اور اپنے پروفیشن سے میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے رزق دے رہا ہے، تو ان کاموں کے لیے میں پیسہ نہیں لیتا۔ ان کے بیسکلی جو پیسے رشتے کروانے کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں، میرے اندر کوئی ایسی مطلب کہ ایک آواز ہے کہ میں ان کو حرام سمجھتا ہوں اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، تو اس لیے میں پیسے نہیں لیتا۔ تو کیونکہ میرے اندر ایک نفرت سی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہے پیسے لے کر بھی کام نہیں کرتے۔ ایک غبار ہے میرے اندر، کیونکہ میں نے خود اپنی شادی جو ہے وہ بہت لیٹ کی تھی اور میں نے بہت سارے دھوکے جو ہے وہ ان لوگوں سے کھائے تھے۔ تو اسی کے بعد میں نے اس پروفیشن میں قدم رکھا تھا کہ میں چلو وکالت تو میں کرتا ہوں، وکیل ہوں، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جو ہے اب ایک ایسا سسٹم بناؤں گا کہ فیس کے بغیر جو ہے نا، فی سبیل اللہ رشتے کے لیے جو ہے نا لوگوں کے لیے کوشش ضرور کروں گا رشتہ کروانے کی۔ تو میرے دوست، میری برادری، میری جو ہے وہ رشتہ داری اور بہت دور دور تک پھیلے ہوئے جو ہے تعلق اور مراسم میرے اس سلسلے میں کام آئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ میرے پاس اینی ٹائم ہزاروں کے حساب سے رشتے ہوتے ہیں، اور مجھے کسی قسم کی پرواہ جو ہے نا وہ کسی کے بات کو لے کر کے نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ میں کیونکہ جب اس کام میں، اس فیلڈ میں پڑھا، تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ بچیاں جو ہیں وہ اب یہ کوئی اناج تو ہے نہیں ہے کہ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیں گے، تو ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ ویسے ہی سوچنا پڑتا ہے جیسے انسان اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے لیے سوچتا ہے۔ تو اس لیے سب کو اپنے بچے مان کے تو رشتوں کے لیے سوچتا ہوں، تو تھوڑی سی سختی کرتا ہوں، شرطیں میری بڑی سخت ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو ساری ڈیٹیل کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس کیا ہونا ضروری ہے۔ تو شیلا قریشی جس کی 30 سال عمر ہے، اسلام گڑھ سے اس کا تعلق ہے، آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بیسکلی برٹش نیشنل ہے، اب یہ جہاں کے جناب سیٹ ہو گئی ہے انگلینڈ میں، اور اس کے والدین چاہتے ہیں کہ میں اس کی شادی کرواؤں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے والد صاحب سے بہت اچھے الیکس لے کے میرے دوست ہیں، تو ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو میں رابطے کا طریقہ جان کر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ رشتے کرنا چاہتے ہیں وہ اس پیغام کو شروع سے آخر تک سنیں، تاکہ آپ کو جب آپ میرے پاس کسی بھی رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہیں، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یا کسی بھی عزیز رشتہ دار کے لیے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل معلومات لے کر کے میرے پاس آئیں، اور آپ کو مجھے فون کرنے سے پہلے یا میرے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے آپ کو ساری معلومات کا علم ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ پیغام شروع سے آخر تک سننا لازمی ہے۔ اس سے پہلے اسی پیغام کے ساتھ آپ کو رشتے کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ جو بھی لڑکی کا رشتہ تھا وہ آپ کو مکمل طور پر دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ لڑکی کی عمر کیا ہے، لڑکی کا نام کیا ہے، اور وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا جو ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیا اس کے کوائف ہیں۔ لڑکی کے بارے میں جو بھی معلومات ہے وہ آپ کو ویڈیو کے پہلے حصے میں بتا دی گئی ہے، اور اب یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ہم بتائیں گے کہ آپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیسے رابطہ کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کی کیا ڈیٹیل ہوگی۔ یہ مکمل انفارمیشن آپ کو یہاں پر ملے گی، ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی یہ آپ بات جان لیجئے کہ جو لوگ بھی اپنے بچوں کے رشتے کے لیے میرے پاس رابطہ کرنا چاہتے ہیں، رابطے میں آنا چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا کسی بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، تو ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں کو یہ چیز میں بتا دیتا ہوں، اس کو آپ اچھے طریقے سے اپنے سمجھ میں رکھیے گا۔ 4 چیزیں
آج کے جب آپ کسی جگہ کسی بچی کا رشتہ مانگنے کے لیے کسی کے گھر میں جا کر کے بیٹھتے ہیں نا، تو ضروری 4 چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں میں آپ تگڑے ہیں، آپ کی ہاں ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے میں ان 4 چیزوں کا جو ہے یہ میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کے لیے ایک نہیں 101 رشتہ حاضر ہو جائے گا۔ ہر لڑکی والا اپنی بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں اور کن چیزوں پر لوگ جو ہے وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل پہلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس ڈیٹیل کو سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ میرے پاس رشتے کے لیے رابطہ کریں، نہیں تو دوسری صورت میں یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم بھی بچائیں، میرا ٹائم بھی بچائیں، اور رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے میں آپ کا کام ہی نہیں کروا سکوں گا، تو پھر رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں ہمیں لڑکی والے پوچھتے ہیں وہ ہے کہ جس بندے کا رشتہ ہم پیش کرتے ہیں ان کے آگے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ چلیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو وہ پوچھتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں، مکان اپنا ہے۔ پھر مکان میں بھی چوائس ہے۔ ایک مکان وہ ہوتا ہے جو گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، جس میں سانجھ داریاں بہت ہوتی ہیں، جس میں حصے داریاں بہت ہوتی ہیں۔ ایک مکان وہ ہے جو کہ شہر میں مکان ہے، اپنا ہے، 1 منزل ہے، 2 منزل ہے۔ تو یاد رکھیے گاؤں کے مکان والے اور سانجھ داریوں والوں کو رشتے نہیں دیتے، لوگ اپنی بیٹی کی شادی کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو رشتے دیتے ہیں اس میں شہر کا مکان اور جتنی کم سانجھ داری ہوگی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ آپ کماتے کیا ہیں۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہر انسان اپنے اخراجات کو، اپنے خرچے کو لے کر کے پریشان ہے، تو لڑکی والے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو، کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی ہو کہ جس کی کمائی اچھی کمائی ہو۔ آج کے دور میں اگر آپ صرف میاں اور بیوی ہیں اور آپ کا گھر اپنا ہے تو آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، مکان آپ کا اپنا ہے، صرف میاں بیوی ہیں، تو آپ کے لیے 50 سے 60 ہزار روپے مہینہ آمدنی بس کرتی ہے۔ لیکن جب آپ کے 1 بچہ، 2 بچہ، 3 بچے، 4 بچے ہو جائیں گے، ان کے اسکول کی فیسیں، ان کے خرچ اخراجات، ان کی اچھی تعلیم و تربیت، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑا جوتی، ان کی خوشی غمی، سب کچھ اگر آپ نے پوری کرنی ہے تو آپ کی تنخواہ کم از کم 1 لاکھ روپے آج کے دور میں ہونی چاہیے۔ 1 لاکھ سے زیادہ ہو تو یہ بہتر ہے، نہیں تو 1 لاکھ روپے تنخواہ آپ کی لازمی ہونی چاہیے، اور یہی چیز دیکھ کر کے لوگ اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر کلیئر کر دی ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کا مکان اپنا ہے اور شہر کا مکان ہے، گاؤں کے مکان کی میں بات نہیں کر رہا، جس میں سانجھ داریاں بھی ہیں، حصے داریاں بھی ہیں، اور اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج کل وہی مکان اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مارکیٹ ویلیو کم از کم 1 کروڑ کے لگ بھگ یا 1 کروڑ سے پلس ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو 60-70 لاکھ 80 لاکھ کا مکان بھی چلتا ہے۔ آپ کا اپنا مکان ہے، شہر میں ہے، ڈبل منزل ہے، 3 منزل ہے، آپ نے کرائے پہ لگا رکھا ہے، خود بھی رہتے ہیں وہاں پہ، تو ایسے لڑکے کو لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ بڑی آسانی کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ جی بسم اللہ، آپ جب مرضی آئے آ کر کے بیٹی بیاہ کے لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 20 سال کی بچی 40 سال کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہے، صرف ان کا مکان اچھا ہونا چاہیے اور ان کی آمدنی جو ہے وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ تو میں آپ کو ایسے 101 رشتے کروا دوں گا اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو یعنی اپنا مکان اچھا اور اپنی گریٹ آمدنی جس کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آمدنی ہو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن دیکھی جاتی، آپ پڑھے لکھے کتنا ہیں۔ بعض ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو گردماد کے حوالے سے ہوتے ہیں، ہم لوگ گردماد کے رشتے لگاتے ہیں، تو گردماد والے جو رشتے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود امیر ہوتے ہیں
ان کے اپنے کوٹھی بنگلہ گاڑی بینک بیلنس ہر چیز موجود ہوتی ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لڑکا جو ہے وہ اس کا مکان اپنا ہو یا اس کی آمدنی بہت اچھی ہو۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن کیا ہے، وہ پڑھا لکھا کتنا ہے، اور دوسری چیز جو وہ دیکھتے ہیں، یہی ہماری چوتھی چیز بھی ہے، یعنی پہلے آپ کو میں نے بتایا مکان، پھر اچھی کمائی، پھر میں نے آپ کو بتائی تعلیم ایجوکیشن، پھر اس کے بعد میں اب آپ کو چوتھی اور آخری چیز بتا رہا ہوں، وہ ہے آپ کی شکل صورت، آپ کی صحت، آپ کی جسمانی صحت، آپ کی باڈی۔ جی ہاں، یہ جو گرد ماد والے رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں اگر آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، آپ کی آمدنی اچھی نہیں ہے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ پھر بھی اگر آپ کی شکل صورت اچھی ہے اور آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے تعلیم BA MA MEd BEd BCom SCom MSc BSc کچھ بھی ایسا کچھ اچھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کے پاس کوئی بات چھپائی نہیں ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی جان، آج یہ جو رشتے کرنے ہیں، ہم نے کروانے ہیں، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی بچی دینی ہے تو وہ بہت سی چیزیں دیکھیں گے، ان کی مکمل تسلی کروانا لازم ہے۔ ہم لوگ ان کی تسلی اگر نہیں کرواتے تو ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا ہمارے پاس رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ آئیں گے ہمارے پاس، رابطہ کریں گے، ہم آپ کا ڈیٹا لیں گے، آپ کا ڈیٹا ہم 10 جگہ 10 گھروں کو 10 لڑکی والوں کو بھیج دیں گے، لیکن 10 کے 10 آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے شادی کرنی ہے اگر اپنی بچی کی، چاہے وہ بچی بیوہ ہے، طلاق والی ہے، بانجھ ہے یا کنواری ہے، اگر انہوں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ آپ اگر بچی کو بیاہ کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ امیر ہونے چاہیے، آپ کی اچھی آمدنی ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے گرد ماد کے لیے رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گرد ماد کے رشتے کے لیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اچھی جسمانی صحت ہونی چاہیے، تو آپ کو گرد ماد والے رشتے جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ گرد ماد والے جو ہوتے ہیں وہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، بس آپ کی شکل صورت اور تعلیم اچھی ہونی چاہیے۔ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتاتے آئے ہیں، اب بھی بتاتے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس کسی بھی رشتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، خود کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں جو رابطہ نہیں کر سکتے؟ ایک ایسا شخص، بھلے اس کی بیوی مر چکی ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یا پھر وہ کسی بھی صورتحال سے گزر رہا ہے، یا اس کی بیوی بیمار ہے، لیکن اس کے بچے موجود ہیں، وہ بال بچے دار ہے، اس کے بچے موجود ہیں، چاہے وہ بچے چھوٹے ہیں، چاہے وہ بچے شادی شدہ ہیں، چاہے وہ بچے کسی بھی عمر کے ہیں، جس کے پاس بچے موجود ہیں وہ ہمارے پاس کسی بھی رشتے کے لیے رابطہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کو بچے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ بالکل اکیلے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی روٹی پکا کے دینے والا نہیں، وہ کسی بھی رشتے کے لیے ہمارے پاس رابطہ نہیں کر سکتا ہے، ایسے رشتے ہم لوگ نہیں کرواتے۔ دوسرا وہ شخص جو کہ پیدا تو کشمیر میں ہوا یا پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن ان دونوں ملکوں میں، ان کشمیر میں یا پاکستان میں پیدا ہونے کے باوجود وہ چلا گیا دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت، وہاں پر جا کر وہ رزق کما رہا ہے، کسی کے پاس کام کر رہا ہے یا اپنا بزنس کر رہا ہے، جیسا بھی جس صورتحال سے بھی وہ بندہ گزر رہا ہے، وہ کسی بھی رشتے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کسی بھائی کے لیے، کسی عزیز رشتہ دار کے لیے میرے پاس رابطہ نہیں کر سکتا۔
رابطہ کیسے کرنا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اوپر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹائم بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے وہ نمبر بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ باقی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ تمام باتیں آپ کو اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ ان تمام باتوں پہ پورا اترتے ہیں تو آپ ہمارے پاس رابطہ کریں، اگر آپ ان تمام باتوں پہ پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ اپنے گھر خوش ہیں، ہم اپنے گھر خوش ہیں۔ آج کے اس پیغام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔